بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ بیوی سے مباشرت یعنی ہم بستری سے متعلق کچھ باتیں آپ کے سامنے پیش کرنے جا رہی ہوں۔ محترم بھائیوں اور دوستوں، بیوی کے ساتھ کثرت سے ہم بستری کرنا، شریعت میں بیوی سے ہم بستری کرنے میں کوئی حد مقرر نہیں کی، لیکن غذائیں خالص نہ ہونے کی وجہ سے بیوی کے ساتھ کثرت سے ہم بستری کرنا انسان کی جوانی کو بہت جلد ختم کر دیتا ہے۔ ایک مرتبہ ہم بستری کرنے سے منی کی کثیر مقدار خارج ہو جاتی ہے اور منی کی تیاری اچھی غذا کا کثیر حصہ خرچ ہوتا ہے۔ اسی طرح اچھی غذا کی ایک بہت بڑی مقدار ایک مرتبہ ہم بستری کرنے میں چلی جاتی ہے، جس کی وجہ سے صحت پر بہت برا اثر پڑ سکتا ہے اور بعد میں مختلف بیماریوں کا شکار بھی ہوا جا سکتا ہے۔ ان میں سے ایک اہم بیماری سرات انزال ہے، اور آدمی جہاں سرات انزال کے مریض میں مبتلا ہوتا ہوگا تو بیوی سے ہم بستری کی لذت اور اس کے لطف میں کمی ہوگی۔ عورت کی تسکین نہ کر پانے پر آپس میں رنج شروع ہو جائے گا۔ مزید یہ کہ کثرت انداز سے مادہ کمزور اور پتلا ہوتا چلا جاتا ہے، جس کا اثر اولاد پر بھی پڑے گا کہ وہ کمزور پیدا ہوگی۔ محترم بھائیوں اور دوستوں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے آزاد کردہ غلام ثوبان رضی اللہ عنہ نے انہیں یہ حدیث سنائی۔ کہا، میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کھڑا تھا کہ ایک یہودی عالم حبر آپ کے پاس آیا اور کہا، اے محمد، آپ پر سلام ہو۔ میں نے اس کو اتنے زور سے دھکا دیا کہ وہ گرتے گرتے بچا۔ اس نے کہا، مجھے دھکا کیوں دیتے ہو؟ میں نے کہا، تم یا رسول اللہ نہیں کہہ سکتے؟ یہودی نے کہا، ہم تو آپ کو اسی نام سے پکارتے ہیں جو آپ کے گھر والوں نے آپ کا رکھا ہے۔ تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میرا نام محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے جو میرے گھر والوں نے رکھا ہے۔ یہودی بولا، میں آپ سے پوچھنے آیا ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے فرمایا کہ اگر میں تمہیں کچھ بتاؤں گا تو کیا تمہیں اس سے فائدہ ہوگا؟ اس نے کہا، میں اسے توجہ سے سنوں گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک چھڑی جو آپ کے پاس تھی زمین پر آہستہ آہستہ ماری اور فرمایا، پوچھو۔ یہودی نے کہا، جس دن زمین دوسری زمین سے بدلے گی اور آسمان بھی بدل جائیں گے تو لوگ کہاں ہوں گے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وہ پلسرات سے ذرا پہلے اندھیرے میں ہوں گے۔ اس نے پوچھا، سب سے پہلے کون لوگ گزریں گے؟ آپ نے فرمایا، فقراء مہاجرین۔ یہودی نے پوچھا، جب وہ جنت میں داخل ہوں گے تو ان کو کیا پیش کیا جائے گا؟ تو آپ نے فرمایا، مچھلی کے جگر کا زائد حصہ۔ اس نے کہا، اس کے بعد ان کا کھانا کیا ہوگا؟ آپ نے فرمایا، ان کے لیے جنت کا وہ بیل ذبح کیا جائے گا جو اس کے اطراف میں چلتا پھرتا ہے۔ اس نے کہا، اس کھانے پر ان کا مشروب کیا ہوگا؟ آپ نے فرمایا، اس جنت کے سلسبیل نامی چشمے سے۔ اس نے کہا، آپ نے سچ کہا۔ پھر کہا، میں آپ سے ایک ایسی چیز کے بارے میں پوچھنے آیا ہوں جسے اہل زمین سے محض ایک نبی جانتا ہے یا ایک دو اور انسان؟ آپ نے فرمایا، اگر میں نے تمہیں بتا دیا تو کیا تمہیں اس سے فائدہ ہوگا؟ اس نے کہا، میں کان لگا کر سنوں گا۔ اس نے کہا، میں آپ سے اولاد کے بارے میں پوچھنے آیا ہوں۔ آپ نے فرمایا، مرد کا پانی سفید ہوتا ہے اور عورت کا پانی زرد۔ جب دونوں ملتے ہیں اور مرد کا مادہ منویہ عورت کی منی پر غالب آ جاتا ہے تو اللہ کے حکم سے دونوں کے ہاں بیٹا پیدا ہوتا ہے، اور جب عورت کی منی مرد کی منی پر غالب آ جاتی ہے تو اللہ عز و جل کے حکم سے دونوں کے ہاں بیٹی پیدا ہوتی ہے۔ یہودی نے کہا، آپ نے واقعی صحیح فرمایا اور آپ یقیناً نبی ہیں، اور وہ پلٹ کر چلا گیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس نے مجھ سے جس چیز کے بارے میں سوال کیا اس وقت تک مجھے اس میں سے کسی چیز کا علم نہ تھا، حتیٰ کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے اس کا علم عطا کر دیا۔ محترم بھائیوں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عزل کے بارے میں سوال کیا گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہر پانی منی کے قطرے سے بچہ پیدا نہیں ہوتا، اور جب اللہ تعالیٰ کسی چیز کو پیدا کرنے کا ارادہ فرما لیتا ہے تو اسے کوئی چیز روک نہیں سکتی۔ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو شریعت کے مطابق ہم بستری کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یا اللہ ہم سب کی کمی پیشیاں دور فرما۔ یا رب العالمین، جو بے اولاد ہیں ان کو نرینہ اولاد عطا فرما، جو تنگ دست ہیں ان کی تنگ دستی دور فرما۔
جو رزق کی وجہ سے پریشان ہیں ان کو حلال رزق وافر مقدار میں عطا فرما۔ ارحم الراحمین، جو گھر کی پریشانی میں مبتلا ہیں ان کی پریشانی دور فرما۔ جو کام کی وجہ سے پریشان ہیں ان کا اچھا کام لگا دے۔ یا اللہ، جو سود میں پھنسے ہوئے ہیں، جو قرض میں دبے ہوئے ہیں، ان سب کے لیے آسانیاں پیدا فرما اور ان کو اس سے نجات عطا فرما۔ اللہ پاک میرا سنانا اور آپ کا سننا اپنی بارگاہ الہی میں قبول و منظور فرمائے اور ہمارا خاتمہ ایمان پر ہو۔ ہماری دعا قبول اور منظور فرما۔ آمین ثم آمین۔